اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. کل کے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ النساء کا مرکزی مضمون مفلوق الحال، کمزور طبقات کے ساتھ عدل اور رحمت کے معاملہ کرنے کا ہے. اس سلسلے میں کچھ احکام رعیت کو دیے گئے، پبلک کو دیے گئے، اور کچھ احکام حکمرانوں کو دیے گئے. وہ اسٹیٹ اور ریاست کے لیے احکام ہیں. تو ایسے احکام جو رعیت کے لیے ہیں وہ 15 ہیں، جن میں سے 9 کل ہم پڑھ چکے ہیں. جن میں آخری حکم تھا کہ وہ رشتے جو نکاح میں نہیں آ سکتے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن کی تفصیل کل کے درس میں گزر چکی. ان میں آخری نمبر پہ ذکر ہے والمحصنات من النساء، منکوحہ خواتین، شادی شدہ خواتین. شادی شدہ سے مراد منکوحہ چاہے رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کا دوسری جگہ پر نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں. آج کل ہمارے مروجہ عدالتی نظام میں خواتین خلو لیتی ہیں اپنے شوہروں سے، جس کو کبھی تنسیخ کے نکاح کہا جاتا تھا اور آج کل اس کو خلو کہا جاتا ہے. شرعیت میں خلو ثابت ہے. سورہ بقرہ کے اندر فی مفتدت بہی کے الفاظ ہیں. خلو جائز ہے اور خلو سے نکاح ختم ہو جاتا، لیکن اس کے تقاضے ہیں. ہمارے عدالتی نظام میں خلو کے ان تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا. مثلا خلو میں ایک تقاضا ہے کہ لڑکی آفر کرے کہ شوہر کو کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں حق مہر آپ کو چھوڑتی ہوں یا اتنی رقم میں آپ کو دیتی ہوں، اور شوہر اس آفر کو، پیشکش کو قبول کرے. ہمارے عدالتی نظام میں نہ لڑکی پیشکش کرتی ہے نہ لڑکا پیشکش قبول کرتا ہے. تنسیخ کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا نکاح ختم کر دیا جائے، میں اس کے ساتھ نہیں بسنا چاہتی، یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا. اور بسا اوقات لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وکلاء حضرات سمن جانے ہی نہیں دیتے، یا جاتے ہیں تو اس تک پہنچتے نہیں ہیں، اور طلاق اور خلو کی ڈگری جج کر دیتا ہے.
تو مفتیان کرام کہتے ہیں عام حالات میں اس سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، لہذا جب نکاح فسخ نہ ہوا تو آگے شادی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر پچھلا نکاح نہیں ٹوٹا اور آگے نکاح کر لیا تو ایک تو یہ جان بوجھ کے کرنا اور جائز سمجھنا کفر ہے، ورنہ گناہ کبیرہ ہے اور ساری زندگی نکاح بھی نہیں ہوگا اور ساری زندگی زنا ہوگا۔ چند خاص صورتیں ہیں کہ جب شوہر متعنت ہو، سرکش ہو، نہ بساتا ہو، نہ طلاق دیتا ہو، اور ہر طرح کے جتن کیے جا چکے ہوں اور سمجھایا جا چکا ہو، اور برادری اور پنچایت اور جرگے کے ذریعے بھی کہا جا چکا ہو، پھر مفتیان کرام کے پاس استفتاء جائے اور وہ فتویٰ دے کہ اگر عدالت تنسیخ کر دے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تو تب تو ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جس کا کرنا ضروری تھا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یہ 10واں حکم رعیت ہے، 10واں قانون ہے۔ فرمائے یہ جو ہم نے محرمات کی فہرست لوگوں کے سامنے ذکر کی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ جو پوری فہرست ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، رضائی مائیں، ساسیں، اور بیوی کی وہ بیٹی جو پچھلے گھر سے ہے، وغیرہ ذالک، ان خواتین کے علاوہ جہاں چاہو تم نکاح کر سکتے ہو، نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ نکاح میں 3 شرطیں، پہلی شرط تو نکاح کی شرط ہے اور وہ ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ مہر میں مال دینا شرط ہے، مال کے ساتھ نکاح ہوگا، حق مہر میں مال کی ادائیگی ہوگی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر شوہر نے نکاح کیا اور مہر میں مال نہیں ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں اس شرط پہ نکاح کرتا ہوں کہ میں تمہیں قرآن کا حافظ بنا دوں گا، تمہیں دین کا عالم بنا دوں گا، تو فرمایا یہ مہر نہیں بنے گا۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ مال نہیں ہے، مال ضروری۔ دوسری اور تیسری شرط یہ ذکر کی کہ نکاح کا مقصد وہ نکاح ہونا چاہیے محسنین غیر مصافحین، مقصد نکاح ہو پاک دامنی، اور مقصد نکاح ہو گھر کی آبادی، اور مقصد نکاح ہو خاندانی نظام کا قیام، اور مقصد نکاح ہو گھروں کا آباد کرنا، محض خواہشات کی تکمیل، شہوت رانی اور محض جذبات کی تسکین کے لیے نکاح نہ ہو، غیر مصافحین۔ اور یہی نکاح کی غرض ہے، اسی سے نظام عفت پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیاز ہے نظام عفت کہ مرد اور عورت پاک دامن رہیں، اور پاک دامنی کے حصول کے لیے اور اولاد اور انسانی نسل کے اجراء کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح سے آدمی بے حیائیوں اور بدکاریوں سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا نکاح کا یہی مقصد ہونا چاہیے، یہ نکاح محض شہوت رانی کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حکم کے بعد پھر آگے باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت دی، وہاں بھی یہی شرط ہے محسنات غیر مصافحات، باندیاں بھی شادی کریں لیکن وہ بھی گھر بسانے کے لیے شادیاں کریں، خواہشات کی محض خواہشات کی تکمیل کے لیے شادیاں نہ کریں۔ ولا متخذات اخدان، اور خفیہ آشنا بھی نہ بنائیں، چھپ چھپ کر کے دوست بھی نہ بنائیں، آشنا بھی نہ بنائیں۔ اگلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، شریعت کے اتباع کی ترغیب دی ہے۔ ہم جو احکام تمہیں دے رہے ہیں او مسلمانوں،
ان کی پیروی کرو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ احکام تمہیں کھول کے بتا دیں اور تمہیں ان لوگوں کا راستہ بھی دکھا دیں جو تم سے پہلے تھے، اور تمہاری توبہ قبول کریں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہیں توبہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ شہوت پرست لوگ، خواہشات نفسانیہ کے پجاری، خواہشات نفسانیہ کے رسیہ لوگ، بد عقیدہ بد عمل لوگ، ان کی چاہت ہے کہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں۔ ان تمیلوا میلا عظیما، تمہیں عفت کے راستے سے بھٹکا دیں، تمہیں ہدایت کے راستے سے ہٹا دیں، وہ تمہیں بدکاریوں پہ لگا دیں، وہ تمہیں فحاشیوں پہ لگا دیں، وہ تمہیں عریانی پہ لگا دیں، اور وہ تمہیں بد کرداری پہ لگا دیں۔ ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے۔ اور ہمارا یہ تجربہ ہے، آج ہمارے ملک میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے کھربوں روپے اور لاکھوں ڈالر کے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ایسے قوانین بنے جس سے عفت ٹوٹے، حیا ختم ہو، فحاشی کا دور دورہ ہو، بدکاری کا عروج ہو، گلی گلی اور گھر گھر زنا ہو۔ اللہ نے تو پہلے پیشین گوئی کر دی، فرمایا ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ 11واں حکم رعیت بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو، نہ چوری سے لو، نہ ڈکیٹی سے لو، نہ دھوکے سے لو، نہ رشوت سے لو، نہ سود کے ذریعے لو، نہ کسی کا مال چھین کر لو، نہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کرو۔ خبردار، ایسا نہیں کرنا۔ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں، جائز طریقے سے ایک دوسرے سے مال لے سکتے ہو، اور جائز طریقوں میں سب سے بڑا طریقہ ہے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تم باہمی رضامندی سے جو بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اس کے ذریعے تم دوسرے کا مال لے سکتے ہو۔ کچھ دو گے، کچھ لوگے، تم ایک مال لوگے، کرنسی دو گے، مال کرنسی لوگے، یہ جائز ہے، اور تجارت میں بھی باہمی رضامندی ہے۔ اور اس کا ایک ذیلی جز بیان کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کا ایک مفہوم ہے ایک دوسرے کو نہ مارو۔ عام طور پر ناجائز ذریعے سے جب مال لیا جاتا ہے تو اس میں قتل کی نوبتیں آتی ہیں، جیسے سنیچ کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں گاڑی کی ڈکیٹی کی، موٹر سائیکل کی ڈکیٹی کی، رقم کی ڈکیٹی کی، مزاحمت ہوئی، قتل کر دی۔ لا تقتلوا انفسکم، یہ نہ حرام کھانا قتل و غارت گری کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے بچو۔ اور دوسری تفسیر ہے ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دیکھو، خودکشی نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو۔ خودکشی شریعت میں حرام ہے، اس لیے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہماری جانوں کا مالک اللہ ہے۔ ہم نے اسے خریدا نہیں ہے، ہم نے اسے پرچیز نہیں کیا، ہم نے اسے خود اپنے ڈیمانڈ پہ نہیں لیا، ہم اللہ کی ملکیت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی یہی پیغام، للہ ملک السماوات والارض میں بھی یہی پیغام ہے۔ لہذا اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خودکشی کرتا ہے قیامت تک وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور جو جس حالت میں خودکشی کرتا ہے قیامت میں اسی طرح اپنے ساتھ کرتا رہتا ہے۔
اگر کوئی زہر کا پیالہ پی کے مرا تو روز حشر تک زہر پیتا رہے گا، کسی نے اپنے آپ کو فائر مارا تو روز محشر تک فائر مارتا رہے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جی ایک آدمی نے خودکشی کی، اللہ کے دربار میں پہنچا، اللہ نے فرمایا میرے بندے نے عذاب دینے میں مجھ سے بھی جلتی کی، اب اس کو عذاب میں ہی رکھو، یہ عذاب میں ہی رہے گا، لہذا خودکشی حرام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جس نے ناحق مال کھایا، قتل کیا یا خودکشی کی، فرمایا ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ اگلی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ بڑی بشارت کی آیت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ آیات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کے سارے ساز و سامان سے بڑھ کر آیات ہیں۔ آگے بھی کچھ آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں ایک یہ بھی آیت ہے جس میں یہ اللہ نے ہمیں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، خوشخبری دی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم پہلا اجر یہ دیں گے کہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، قلم پھیر دیں گے، ہم کراس لگا دیں گے، گویا ہوئے ہی نہیں تمہارے صغیرہ گناہ۔ سبحان اللہ۔ بس تم کوشش کرو کہ بڑے گناہوں سے بچو۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، وقت نہیں ہے۔ ہر وہ گناہ جس کی شریعت نے سزا مقرر کی ہو، یا ہر وہ گناہ جس پر شریعت نے لعنت کی ہو، یا اس گناہ پر سزا ہو یا کوئی وعید ہو، یا اس کی خرابی اس گناہ جیسی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، جس پر شریعت نے سزا مقرر کی یا لعنت کی یا وعید مقرر کی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر زنا کی سزا مقرر ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ پر لعنت آئی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت پر لعنت آئی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ سود پر وعید آئی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو فرمایا صغیرہ گناہ جو ایسے نہ ہو، صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ فرمایا مردوں کے لیے جو انہوں نے عمل کیے اس کا اجر ملے گا، عورتوں کو ان کے اعمال کا اجر ملے گا۔ لہٰذا مرد عورتیں اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، فضائل کسبیہ میں مسابقت کریں۔ جو اعمال ان کے اختیار میں ہیں، شوہر یہ کوشش کرے کہ میں بیوی سے آگے نکل جاؤں، وہ 50 نوافل پڑھتی ہے میں 100 پڑھوں، میرے گھر کی خواتین 1 ختم کرتی ہیں میں 2 ختم کروں، وہ 10 ختم کرتی ہیں مہینے میں 20 کروں، اس میں آگے بڑھو۔ باقی جو اللہ کے دیے ہوئے فضائل ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ 13واں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ غور رہے، فتنے کا دور ہے، قرآن کو سمجھیں۔ ڈاکٹر صاحب، شریعت نے مردوں کے بھی حقوق مقرر کیے، عورتوں کے بھی حقوق مقرر کیے، دونوں کے حقوق ہیں۔ سورۃ النساء نے یہ حقوق بتلائے، لیکن فرمایا کہ خواتین کے حقوق ضرور ہیں، اور اس قدر ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا، لوگو اتقوا اللہ، ان عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ تم نے ان کو ایک کلمے کے ساتھ حلال کیا اور ان سے نفع حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ دیکھیے معاشرے میں جب تک سپرمیسی نہ ہو، سپرمیسی کہتے ہیں فوقیت، جب تک فوقیت نہ ہو نظام نہیں چلتا۔
یہ معاشرہ ہے، اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. اگر یہاں جج کو، یہاں پولیس کو، یہاں اداروں کو اگر فوقیت حاصل نہ ہو، سپرمیسی حاصل نہ ہو، اور اپنے اپنے شعبے میں انہیں قوت حاکمہ اور قوت نافذہ حاصل نہ ہو، تو مجھے آپ بتائیں یہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ بولو، چل سکتا ہے؟ لوگوں کو چوریوں سے کون روکے گا؟ ڈکیٹیوں سے کون روکے گا؟ اگر یہ عدالتوں کو، ججوں کو فیصلے کا اختیار نہ ہو، پولیس کو پکڑنے کا اختیار نہ ہو، نظام کیسے چلے گا؟ پھر ایک ایسی قوت چاہیے جس کے پاس فیصلے کی قوت ہو. اب سمجھو بات، اور میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی یہ بات سمجھاؤ جن کو آج گمراہ کیا جا رہا ہے. خوب غور سے سنو. گھر یہ بھی ایک چھوٹی ریاست ہے، اس کو بھی رعیت کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا شوہر راعی ہے اپنے گھر کا. یہ ایک رعیت ہے. جس طرح اسٹیٹ اور ریاست ایک بڑی رعیت ہے، یہ ایک چھوٹی رعیت ہے. اگر اس میں بھی مرد اور عورت دونوں برابر ہوں گے تو آپ بتائیں فیصلہ کون کرے گا؟ قوت فیصلہ کس کے پاس ہوگی؟ امن کے قیام کے لیے اور امن کے نفاذ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو قوت حاکمہ دو، سپرمیسی دو، تفوق دو، فضیلت دو، تاکہ ایک گھر کا نظام چل سکے اور اس کا فیصلہ مشاورت کے ساتھ ہو، لیکن اس کا فیصلہ جس کو تفوق حاصل ہے اس کا جو فیصلہ ہو وہ نافذ ہو سکے. اس لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورتوں کو رگڑے لگاؤ، ان کو ذبح کرو، ان کے حقوق تلف کرو. نہیں، یہ تو بس صرف اس وجہ سے کہ ایک نظام گھر کا چلانا ہے اور عورت کمزور ہے، صنف نازک ہے، مرد سخت جان ہے، مضبوط ہے. اور آگے آ رہا ہے بما، کہ اللہ تعالیٰ نے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کمانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. لہذا مردوں کو فضیلت ہے اور یہ فضیلت دینی پڑے گی. اب ہماری بیویوں کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور ہے بھی نہیں. چند مغرب کی اعلی کار لڑکیوں کو ڈالروں پر بہکا کر سڑکوں پہ لایا جاتا ہے. خود کھانا گرم کر لو، میرا جسم میری مرضی. مردوں سے بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے. الرجال قوامون علی النساء. پھر اس کے دو سبب بیان کیے، دو لاجکس بیان کیے. پہلی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک فضیلت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. فرمایا یہ فضیلت وہبیہ ہے، میں نے عطا کی ہے مردوں کو عورت پر. لہذا اعتراض کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے. جس نے پیدا کیا اسی نے یہ فضیلت دی. مشینری کو اسی طرح استعمال کرو جیسے اس کا ایجاد کرنے والی کمپنی ڈائریکشن دیتی ہے، وہ کیٹلاگ میں لکھتی ہے. یا تو کہو کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا. اگر کسی اور نے پیدا کیا تو اس کا نام پیش کرو. قرآن کہتے ہیں دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. انتم خلقتمو، تم نے پیدا کیا ہے. ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. یا تو کوئی خالق پیش کرو کہ مردوں اور عورتوں کا بنانے والا کوئی اور ہے. اگر اللہ ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ فضیلت میں نے دی. دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ایک وجہ کسبی ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کا خرچہ اٹھائے، باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کا خرچہ اٹھائے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے ماں کا، بہن کا، بیویوں کا خرچہ اٹھائیں. تو تمہیں احتیاج ہے ان کی، اس لیے ان کو فضیلت ہے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مردوں کو ہی فضیلت ہے، عورتوں کو کچھ بھی نہیں، نا، ساتھ ہی اللہ نے عورتوں کی بھی شان بیان کر دی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرمایا نیک خواتین مستورات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ اللہ انہیں توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی پاک دامن عورتیں ہیں، شوہر نہیں ہوتا، سال سال بھی گھر نہ آئے، 5 سال بھی گھر میں نہ آئے، نہ یہ شوہر کا مال اجاڑتی ہیں نہ شوہر کی عزت اجاڑتی ہیں۔ فرمایا یہ نیک بیویاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایسی نیک بیویوں کے لیے اللہ کے فرشتے اور ہوا میں پرندے اور جنگل کے درندے دعائیں کرتے ہیں، ایسی عورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم بیان کیا، میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے اور بیوی کا قصور ہو، بیوی سرکش ہو، تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، یہ 14واں حکم رعیت ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے جھگڑے کا خوف کرتے ہیں، بیوی جھگڑالو ہے، لڑاکی ہے، مرد ناراض نہ ہونا، مرد کی سب سے بڑی بزدلی اور سب سے گھٹیا پن ہے کہ وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے، یاد رکھو یہ بزدلی ہے، اس لیے کہ برابر یا بڑوں سے لڑا جاتا ہے، کمزوروں سے لڑا جاتا ہے۔ یہ کوئی مرد ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے بلا وجہ؟ حدود و قیود کے اندر تو شریعت نے بھی اجازت دی، آ رہا ہے، بلا وجہ بات بات پہ مارنا یہ مرد کا گھٹیا پن ہے۔ اور معذرت کے ساتھ عورت کا گھٹیا پن بد زبانی، بد کلامی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے اس علاقے میں، خواجہ عبد الرحمن مرحوم، بڑے سمجھدار آدمی تھے، قاضی احسان احمد شڈابادی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں بھانجے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عورت کی 2 کمزوریاں وہ نہیں چھپ سکتی، باقی ہر کمزوری وہ چھپا لے گی، لیکن 2 کمزوریاں نہیں چھپ سکتی، اس میں مار کھائے گی، ایک بد کلامی اور ایک چوری۔ باقی جو بھی جرم کرے گی، بدکارہ ہے تو وہ بھی چھپ سکتی ہے، لیکن اس جرم سے وہ نہیں چھپ سکتی۔ تو فرمایا عورتیں بد کلام نہ ہوں، اگر کوئی بد کلام ہے فرمایا ان کو کی اصلاح کی کوشش کرو، اور ان کی اصلاح کا پہلا درجہ ہے فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، زبانی سمجھاؤ بجھاؤ۔ دوسرا ہے نفسیاتی طریقے سے علاج کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ، خوب محبت دینے والا شوہر کچھ دن کے لیے بستر الگ کر لے تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ احساس پیدا ہوگا، اور اگر یہ بھی طریقہ کارگر نہ ہو تو فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، آخری درجہ ہے ہلکی سی تنبیہ، ہاتھ کے ساتھ ہلکی سی تنبیہ، غیر مبرح، ایسی مار نہ ہو کہ نشان پڑ جائے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر بات مان لیں تو ٹھیک ہے، پھر بہانے نہ ڈھونڈو۔ کچھ شوہر بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں ہلدی بیٹھی ہیں، اٹا ملندی بیٹھی ہیں، ہلدی بھی بیٹھی ہیں، بہانے نہیں ڈھونڈنا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ 15واں حکم رعیت، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے پہلے تو کوشش کرو گھر میں ہی نمٹا لو، خود فیصلہ کر لو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرو، کمپرومائز کرو۔ اور اگر معاملہ بڑھ گیا ہے اور ایک دوسرے سے معاملہ ہاتھ میں نکل گیا تو اب اولیاء کا فرض ہے، لڑکے اور لڑکی کے رشتہ داروں کا فرض ہے کہ اس رشتے کو بگڑنے سے بچائیں، بلا وجہ عدالتوں میں جانے سے بھی بچائیں، بلا وجہ عدالتوں میں جانے سے بھی بچائیں۔ کہیں غلط وکیل کے ہتھے چڑھ گئے تو ویسے رشتہ برباد کروا دے گا، اس لیے کہ ہر معاشرے میں ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ اب ذرا بات سمجھیں، فرمایا اب ولیوں کا فرض ہے ایک حکم ثالث لڑکے کی طرف سے
اور ایک حکم اور ثالث لڑکی کی طرف سے. توجہ ہے، مقرر کر دیں. یہ دونوں کو سنیں، ان کو سمجھائیں بجھائیں، اصلاح کی کوشش کریں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تم اصلاح کی کوشش کرو، اللہ توفیق دے گا، اصلاح ہو جائے گی. اور اگر اصلاح کی صورت نہیں ہے تو پھر جدا جدا کر دیں. یہ 15 حکم تھے رعیت کے. آگے آ رہے ہیں احکام سلطانی. 9 حکم ہیں جو ریاست کے لیے ہیں. درمیان میں اللہ نے فرمایا بندوں کے حقوق پورے کرو، بیویوں کے علاوہ، غلاموں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی ہیں اور اللہ کے حق بھی ہیں، ان کو بھی ادا کرو. اللہ کا حق کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. اور بندوں کے حق ادا کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، قریبی پڑوسی اور پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی، اس کا بھی حق ہے. جیسے آپ ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ہیں، جہاز میں، ٹرین میں، بس میں سفر کرتے ہو، دوسری ساتھ سواری ہوتی ہے، فرمایا ان کا بھی خیال کرو. وابن السبیل، مسافروں کا بھی خیال کرو. ابھی تبلیغی جماعتوں پر برا وقت آیا، بیچاروں کو لوگوں نے بہت برا سلوک کیا ان کے ساتھ، آج تک ہو رہا ہے. کئی بیچارے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک ہسپتالوں میں اور قرنطینوں میں. روز ہمیں فون آتے ہیں. تو فرمایا مسافروں کا بھی خیال کرو، غلاموں کا بھی خیال کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت کی. فرمایا بخل نہ کرو، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو نہ چھپاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اگر خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. خرچ کرو گے تو اللہ کو خوب پتہ ہے. جو پسندیدہ ترین آیات ہیں ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اگر اچھائی کرتے ہو چھوٹی سی، اللہ اس کو دگنا چگنا کریں گے اور اجر عطا فرمائیں گے. چوتھے رکوع میں اللہ تعالی نے نماز کا ادب بیان کیا اور شراب کی حرمت کا تدریجاً حکم دیا. فرمایا نماز کی حالت، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. شراب عرب کے رگ و ریشے میں رچا بسا ہوا تھا. لوگ اس طرح شراب پیتے تھے جیسے ہمارے ہاں شربت روح افزا پیا جاتا ہے. اس لیے آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کر کے 4 مرحلوں میں شریعت نے شراب کو حرام کیا. ایک مرحلہ پہلے گزر چکا. اللہ نے فرمایا اس میں منافع بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. نقصانات جوئے اور شراب میں زیادہ. اب ایک مرحلہ یہ ہوا یہ کہ کچھ صحابہ نے شراب پی ہوئی تھی، دعوت تھی عبد الرحمن ابن عوف کی. ایک صحابی نے نماز پڑھائی، نشے کا اثر تھا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کی بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ بیٹھے، معنی سرے سے بدل گیا. اللہ نے آیت اتاری، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے کچھ اور طہارت کے احکام ہیں. ولا جنوبا، جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. جب غسل فرض ہے تو غسل کرو پھر نماز پڑھنا. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او علی سفر. اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا. فرمایا تم مسافر ہو یا بیمار ہو یا قضاء حاجت کے لیے گئے، وضو ضروری ہو گیا، او لامستم النساء یا بیوی کے پاس گئے، غسل فرض ہو گیا، اب پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہو تو فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو. طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مٹی پر ہاتھ مارو اور اپنے چہرے پر پھیر لو، پھر ہاتھ مارو، پھر اپنے دونوں بازوؤں پہ پھیر لو. اللہ نے تمہیں پاک کر دیا. اس کے بعد اب تک
اہل ایمان کو احکام بیان کیے، اب یہودیوں کے لیے احکام ہیں۔ فرمایا یہودیوں تم خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو، ایسا نہ کرو، نہ خود گمراہ بنو نہ دوسروں کو گمراہ کرو۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ وکیلا وکفی باللہ نصیرا۔ پھر شکوہ کیا کہ ان یہودیوں کی عادت ہے، یہ اللہ کی آیات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسرا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، حضور علیہ السلام کی بات سن کر کہتے ہیں ہم نے سنی، لیکن دل میں کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی۔ اور حضور کے سامنے آتے ہیں تو منافق کہتے ہیں وَاسْمَعْ، حضرت ہماری باتیں سنیں، دل میں کہتے ہیں غیر مسمع، آپ کی بات نہ سنی جائے، آپ نہ سنائے جائیں۔ راعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، زبان موڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ سیدھی بات کریں۔ لہٰذا منافقوں، یہودیوں، تو تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ حرکتیں چھوڑ دو، ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت۔ میرے نبی کی بات مانو، ایمان لاؤ، ورنہ تمہاری شکلیں بدل جائیں گی، جیسا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو ہم نے خنزیر بنا دیا تھا، بندر بنا دیا تھا، انہیں کتا بنا دیا تھا۔ تم حضور کی اطاعت نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو خطرہ ہے تمہاری بھی شکلیں بدل جائیں گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرکین نے، یہودیوں نے ایک پیشکش کی، حضور ہم آپ کی ایسی پوجا کریں گے جیسے کیسر و کسریٰ کے درباری ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ شرک سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، شرک سے نیچے جو بھی گناہ ہوگا ایمان کی حالت میں اللہ معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اگلے رکوع میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایک واقعہ اللہ نے عجیب بیان فرمایا۔ کعب بن اشرف یہودی تھا اور مدینہ میں اسلام روز بروز ترقی کر رہا تھا، انہیں یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو کعب بن اشرف گیا مکے اور مکے والوں کو جا کے اکسایا کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے بغاوت کریں گے، تمہارے ہمارے مشترکہ دشمن مسلمان ہیں۔ حالانکہ مشرکین اور یہودیوں میں تو کوئی چیز قدر مشترک تھی ہی نہیں مذہب کے لحاظ سے، یہ تو اہل کتاب تھے، وہ مشرک تھے، لا مذہب تھے، لیکن اسلام کی عداوت میں اکٹھے ہو گئے۔ کعب بن اشرف مکے گیا اور مکے والوں سے کہا کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے بغاوت کریں۔ ابو سفیان نے کہا ہمیں آپ پر یقین نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں آتا کہ تم ہمارا ساتھ دو، ہمیں یقین دلاؤ، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بت کو سجدہ کرو۔ بت پرستی یہودی مذہب میں بھی حرام تھی اور ہے، جیسے ہم شرک سمجھتے ہیں یہودی بھی شرک سمجھتے تھے، بتوں کو پوجنا۔ لیکن اسلام کی دشمنی میں، حضور علیہ السلام کی دشمنی نے اس بدبخت نے بت کو سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اب کچھ یقین ہو گیا، اب ایک اور بھی بات بتاؤ، تم قسم اٹھا کے بتاؤ ہم ہدایت پر ہیں یا مسلمان؟ تو اس بدبخت نے قسم اٹھا کے دی مشرک ہدایت پر ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا لم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ اس یہودی کو دیکھو، یہ بت اور طاغوت پر ایمان لاتا ہے، طاغوت کو سجدہ کرتا ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا معنی ہے کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور کافروں کے بارے میں کہتا ہے یہ زیادہ ہدایت والے ہیں،
یہی لعنت کے مستحق ہے اللہ نے فرمایا، اور ان کے اندر حسد ہے اور بغض ہے۔ اس کے بعد احکام سلطانیہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حکم سلطانی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سن ہجرت سے پہلے کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکہ مکرمہ میں تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی خدمتیں مختلف قبائل میں تقسیم تھی، یہ اعزاز تھا بڑا، اس لیے سدانہ کسی کے پاس، حجابہ کسی کے پاس، سقایہ کسی کے پاس۔ حضور کے خاندان کے ذمہ تھا حاجیوں کو پانی پلانا، حضور کا خاندان حاجیوں کو پانی پلاتا تھا۔ اس لیے جب حجۃ الوداع ہوا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے تو دیکھا حضرت عباس لوگوں کو ڈول کھینچ کھینچ کے زمزم کے کنویں سے پانی پلا رہے۔ آپ نے فرمایا اسقوا یا آل عبد المطلب، اسقوا یا آل عبد المطلب، پلاؤ پلاؤ عبد المطلب کی اولاد، پلاؤ زمزم۔ اگر بھیڑ کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خود بھی پلاتا، اپنے ہاتھوں سے پلاتا۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے بھی پلاؤ، مجھے بھی پلاؤ۔ خاندان کے ایک فرد نے کہا آپ کے لیے گھر سے صاف پانی لاتا، میں نہیں، مجھے یہی پلاؤ۔ حضور نے زمزم کا پانی بھی پیا، حضور نے اپنا لعاب زمزم کے کنویں میں بھی ڈالا۔ اب قیامت کی صبح تک جو بھی زمزم کا پانی پیتا ہے وہ زمزم کی بھی فضیلت حاصل کرتا ہے، حضور کے جھوٹے کی بھی فضیلت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ خدمتیں تھیں۔ تو ایک خاندان کے ذمے تھی بیت اللہ کی چابی، اور یہ تھی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس۔ حضور تشریف لائے بیت اللہ میں، فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ میں جانا ہے، چابی دو۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا، نفرت کرتے تھے حضور سے، میں نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا عثمان وہ کیسا وقت ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آہا ہا، وہ کیسا وقت ہوگا جب بیت اللہ کی چابی بولو میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا تب تو پھر کفار ذلیل ہو جائیں گے، تب تو قریش ذلیل ہو جائیں گے، پھر تو قریش کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ میرے آقا کتنے رحمت للعالمین ہیں، قریش دشمن ہیں، اس کے باوجود پیشین گوئی فرما رہے، فرمایا نہیں قریش ذلیل نہیں ہوں گے، قریش عزت والے ہو جائیں گے۔ آئی گئی ہو گئی بات، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ اب ہجرت ہوئی، ہجرت کے 8 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، یہی رمضان کا مہینہ تھا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو عثمان چابی لاؤ۔ اب کیا مجال کہ عثمان چابی نہ دیتا، دے دی چابی چاروں ناچار۔ حضور نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور ویسے گھبراؤ نہیں، یہ جو حتیم ہے یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کعبے میں، یہ کعبے کے اندر شامل تھا۔ مشرکین مکہ نے بنایا تو حلال کی کمائی تھوڑی تھی، اس لیے اس حصے کو نکال دیا، اور اللہ کی طرف سے اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گار بھی کعبے کے اندر نماز پڑھ لیں، حتیم میں نماز پڑھ لیں۔ کعبے میں تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، حضرت علی اور حضرت عباس آ گئے، یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، یہ چابی ہمیں دے دیں۔ اب عثمان کے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی تھی۔ آپ اللہ نے یہ آیت اتار دی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ آج کل کی اصطلاح میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ایمان والو منصب میرٹ پہ دیا کرو، پوسٹیں میرٹ پہ دیا کرو، امانت داروں کے سپرد کرو، اہل جو امانت کا اہل ہے اسی کے سپرد کرو، نظام ٹھیک چلتا ہے۔ اور اگر معاملات نا اہل کے سپرد ہو جائیں
حضور فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کا یہ معنی نہیں ہے کہ سور پھونکا جائے گا، قیامت کا معنی یہ ہے کہ قیامت سے خرابی آتی ہے، خرابی آئے گی، پوری دنیا تہو بالا ہو جائے گی۔ نااہل کو اگر ذمہ داری سونپو گے تو سارا ادارہ تباہ برباد ہو جائے گا، سارا کام تباہ برباد ہو جائے گا۔ سمجھو جیسے حکومت نااہلوں کے پاس آتی ہے، کئی نااہل وزیر ہوتے ہیں، کئی نااہل مشیر ہوتے ہیں۔ ہمارا تو غیر سیاسی درس ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا گرب امیرو سگ وزیرو معاشرہ دیواں کند، این چینی ارکان دولت ملک را ویراں کند، این چینی ارکان دولت ملک را ویراں کند۔ اللہ نے فرمایا امانت داروں کے سپرد کرو۔ حضور نے بلایا عثمان ادھر آ گئے۔ یاد ہے میں نے تم سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان نے کہا حضرت مجھے یاد ہے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے کہا مجھے یاد ہے، اور آپ سے رحمت کی فریاد کی۔ حضور نے چابی ان کی طرف بڑھائی اور فرمایا ہاتی ہاتی خالدتن تالدتن، لو عثمان چابی رکھو، آج سے چابی دے رہا ہوں، قیامت کی صبح تک تمہارے پاس رہے گی۔ چنانچہ انہی کے خاندان میں اب بیت اللہ کی چابی آ رہی ہے، آج بھی انہی کے خاندان میں وہ چابی آ رہی ہے۔ اس کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت بھی لازمی ہے، حضور کی اطاعت بھی لازمی ہے، اور جن کے پاس سپر میسی ہے دین کی یا دنیا کی، ان کی اطاعت بھی کرو۔ دنیا کی مثلا تمہارے حاکم ہیں، ملک کا قانون ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے۔ اور دین کے بارے میں جو مسائل قرآن اور حدیث میں صراحت سے نہیں ہیں، نص میں نہیں ہیں، اور کوئی مجتہد اجتہاد ان میں کر رہا ہے، تو تم اس مجتہد کی اطاعت کرو، یہ تم پر لازم ہے، یعنی تقلید کرو ان کی، یہ تم پر لازم ہے۔ کوئی حنفی ہے تو ابو حنیفہ کو مانے، کوئی شافعی ہے تو شافعی کو مانے، کوئی مالکی ہے تو مالک کو مانے، کوئی حنبلی ہے تو امام احمد بن حنبل کو مانے۔ اور اگر کوئی ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، فقہ سے نہیں ہے، ذیلی چیزوں سے ہے، پھر اپنے علماء کی مان لو، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر اللہ رسول کی طرف معاملہ لے جاؤ۔ چھٹے رکوع میں فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یہ بھی بڑا ایک دل سوز واقعہ ہوا مدینہ میں۔ ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا ایک منافق سے، منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ منافق بھی اندر سے کافر تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، زمین کا جھگڑا تھا۔ تو اس منافق نے کہا کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں یہودیوں کے سردار کعب ابن اشرف سے۔ یہودی کو پتا تھا یہ ڈنڈی مارے گا کعب ابن اشرف۔ یہودی نے کہا نہیں، فیصلہ کرواتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب تھا تو یہ منافق، اوپر سے جو کلمہ پڑھتا تھا، انکار نہ کر سکا، آ گئے حضور کے پاس۔ حضور نے سماعت کی، مقدمے کی، اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ عدل ہے اسلام کا، انصاف ہے۔ مخالف کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہاں سے فیصلہ کروا کے اٹھے تو یہ یہودی کہنے لگا یار ایسا کرو کہ عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا دیں۔ حضرت عمر سے فیصلہ کروا دیں۔ دل میں یہ تھا کہ عمر ذرا کافروں پر سخت ہیں، اور تو وہ میری ذرا حمایت کریں گے، چونکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اوپر سے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، ان کو بلایا اور ان کو جا کر حال احوال سنایا، اور ساتھ یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کے آقا سے بھی فیصلہ کروا کے آئے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا چلو بیٹھو، میں کرتا ہوں فیصلہ، بیٹھو تشریف رکھو۔ گھر تشریف لے گئے، تلوار اٹھا کے لائے، اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بسم اللہ پڑھی اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور فرمایا جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، عمر کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے، عمر کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ اب جناب اس کی برادری اکٹھی ہو کر حضور کے پاس آ گئی،
کہ یہ جی عمر نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، اللہ نے عمر کے حق میں قرآن اتار دی. فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، اس کو دیکھو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فیصلہ میں طاغوت سے، کعب بن اشرف سے کرواؤں گا، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ طاغوت کا انکار کرو. اور پھر جب کہا جاتا ہے حضور سے فیصلہ کروائیں تو یہ منافق اعراض کرتے ہیں. اور پھر جب فاروق اعظم نے یہ فیصلہ کر دیا، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، مصیبت ان سے مراد حضرت فاروق اعظم کا قتل کرنا، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اب آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم تو جی اصلاح کے لیے گئے تھے، صلح کے لیے گئے تھے. جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو ان کے دلوں کا پتہ ہے. اس کے بعد ایک اور آیت بیان کی جو اللہ تعالیٰ کو بہت، اللہ کے نبی کے اور صحابہ کو بہت پسند تھی. جیسا کہ پیچھے میں نے آیت بیان کی ان اللہ لا یظلم، اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسی طرح ولو انہم اذ ظلموا انفسہم. اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر کوئی مسلمان گناہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ کو چاہیے کہ وہ بھی استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آپ بھی اس کے لیے استغفار کریں. وہ بھی اپنے گناہ کی معافی مانگے، آپ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا. صحابہ آتے حضور کے پاس، حضور دعا فرماتے تھے. علماء کہتے ہیں یہ حکم اب بھی باقی ہے. چنانچہ تفسیروں میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک شخص آیا حضور کے روزے اطہر پر اور وہ رو رہا تھا اور پڑھ رہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میں نے قاضی احسان احمد شورابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی، وہ ہماری ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کا ادب ہے نبی کے دروازے پر جاؤ، مدینے میں جاؤ. اس لیے فرماتے ہیں اللہ نے کہا جاؤکا، وہ آپ کے پاس آئیں. آگے عربی تو نہیں ہے لیکن بڑے ظریف الطبع تھے قاضی صاحب نے، ظرافت میں فرمایا، اللہ نے فرمایا لو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا فرمایا، بلاؤکا نہیں فرمایا. وہ اپنے مخصوص لہجے میں فرماتے ہیں بلاؤکا نہیں فرمایا، جاؤکا فرمایا. آپ کے پاس آئیں، دربار میں حاضر ہوں، آپ ان کے لیے استغفار کریں. تو یہ آیت پڑھ رہا تھا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یہ پڑھ رہا تھا. حضرت علی کی روایت ہے روز اطہر سے آواز آئی اس شخص سے کہہ دو اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دی، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دی. اس کے بعد فرمایا یاد رکھو حضور کا فیصلہ حتمی ہے. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں حضور کو فیصل نہ بنا لو. جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، شریعت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر. دوسرا فرمایا فیصلے پر بھی دل میں تنگی نہ لاؤ. تیسرا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے فیصلہ تسلیم کرو، دل و جان سے تسلیم کرو، تب بات بنے گی. اس رکوع کے آخر میں فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سورۃ فاتحہ میں فرمایا تھا انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا. اس آیت میں اس آیت کی تفسیر ہے. فرمایا جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ. 7ویں رکوع میں دوسرا حکم سلطانی ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. حفاظت کا، جہاد میں، مارکوں میں اپنی حفاظت کا پورا سامان اختیار کرو، حفاظتی تدابیر اختیار کرو، مسلح ہو کر جاؤ. فوج ہماری پوری تیاری سے جنگ لڑے، پھر جیسے مناسب ہو ویسے جاؤ. اکٹھے جانا اکٹھے جاؤ، اکیلے اکیلے جانا ہو اکیلے اکیلے جاؤ. فرمایا جو جہاد کا تقاضا ہو اور جہاد میں نہ جائے یہ منافقت ہے. منافق بوجھل ہوتے ہیں. پھر منافقانہ مزاج یہ ہوتا ہے جنگوں میں اگر تو کوئی تکلیف آ جائے، ان اصابتکم مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے اور یہ جنگ میں شریک نہ ہو، کہتے ہیں شکر اللہ شکر اللہ تو نے مجھے بچا لی. اور اگر جنگ میں فتح ہو جائے
تو اب یہ اپنی پینگیں بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ تھا، ہماری بھی تو حمایت تمہیں حاصل تھی۔ فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلا حکم جو تیسرا حکم سلطانی ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا جو مستضعفین ہیں، کمزور ہیں اور کہیں قید میں ہیں، مسلمانوں کا فرض ہے ان کو قید سے رہائی دلوائیں۔ کچھ صحابہ مکہ میں گرفتار تھے، حضور مدینہ میں تھے، اللہ نے فرمایا ان کو رہائی دلوانا تمہارا فرض ہے۔ یہ جو بیچارے مکہ میں قید ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس بستی کے والی ظالم ہیں، ہمیں اپنے پاس ٹھکانہ بنا، ہمیں ہمارا اپنی طرف سے مددگار بنا، ان کو نکلواؤ۔ فتاوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہے، غور سے سن لو، حکمرانوں تک بھی پہنچاؤ۔ فرمایا ان امرأۃ سبیت فی المغربی وجبت علی اہل المشرق ان یخلصوها، اگر کوئی مسلمان خاتون اگر کوئی مسلمان خاتون مغرب میں گرفتار ہو جاتی ہے تو مشرق والوں پر، یا مشرق میں گرفتار ہو جاتی ہے، مغرب کے سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے اس کو رہائی دلوائیں۔ آج امت کی کتنی بیٹیاں ہیں جو کافروں کی قید میں ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت۔ دعا کرو اس درس قرآن کی برکت سے اللہ اس کو جلدی رہائی نصیب فرمائے۔ تو یہ حکم اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد کچھ منافقین کا شکوہ کیا، کچھ کمزور مسلمانوں کو سمجھایا۔ جب جہاد نہیں آیا تھا کہتے تھے کہ اللہ جہاد دو، جہاد دو، اور جب جہاد آ گیا تو کچھ لوگ طبعی طور پر، مسلمان تو طبعی طور پر جہاد سے ڈرتے ہیں، اور منافق وہ جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ باقی فرمایا لوگوں جہاد کرو، جہاد سے نہ ڈرو، موت جہاں آنی ہے وہیں آ کے رہے گی، موت سے تمہیں مضبوط قلعے بھی نہیں بچا سکتے۔ نہ جہاد موت کی گارنٹی ہے اور نہ جہاد سے باہر رہنا زندگی کی گارنٹی۔ خالد ابن ولید کو دیکھ لو، وفات کے وقت انہوں نے کہا کہ زندگی کے پیاسوں کو جا کر بتا دو کہ خالد ابن ولید نے اپنے جسم پر 100 زخم کھائے اور بے شمار جنگوں میں شرکت کی، لیکن خالد ابن ولید کی موت بستر پہ آ رہی، بستر پہ موت آ رہی ہے۔ جہاد میں موت ہوتی تو خالد ابن ولید بستر پہ نہ فوت ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہزاروں شہیدوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا میری امت کے اکثر شہید بستروں پر اٹھے، اور باہر کتنے لوگ مر رہے ہیں، ہماری فوج کتنی باسلامت ہے اور باہر کتنے مر رہے ہیں۔ تو فرمایا موت جہاں آنی ہے وہیں آئے گی، موت سے نہ ڈرو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بھی موت آ جاتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، اور تلواروں کے سائے تلے بھی موت نہیں آتی۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک عجیب واقعہ مذکور ہے، سنا دوں پھر آپ کو نیند تو نہیں آنی۔ ایک آدمی نوکر تھا، ملازم تھا ایک گھر میں، وہاں خاتون کا بچہ ہوا، سردی کا موسم تھا، صبح کا وقت تھا، اس نے کہا جاؤ باہر سے آگ لے آؤ۔ پہلے زمانے میں ماچس نہیں ہوتی تھی، آگ لانی پڑتی تھی، ساری سریکی رہتے ہیں لمبا، تو آگ ایک گھر سے جلا کے لاتے تھے، پھر اپنے گھر میں آگ لگاتے تھے، یہ چمکماک ہوتی تھی۔ تو آگ لے آؤ، وہ آگ لینے کے لیے نکلا، آگے کوئی ایک شخصیت گمنام دروازے پہ مل گئی، کہاں جا رہے ہو؟ بچی ہوئی ہے، سردی ہے۔ مالکہ نے کہا ہے آگ لے آؤ، آگ لینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں 3 باتیں سن لو۔ 100 آدمیوں سے زنا کروائے گی بڑی ہو کر، گھر کے نوکر سے شادی کرے گی، مکڑی سے اس کی موت آئے گی۔ میں نے سب سے پہلے یہ واقعہ اپنے والد گرامی
حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس وقت سنا جب سپیکر پر صبح درس قرآن ہوتا تھا. آج تو مولویوں نے درس دینا چھوڑ دیا, تم نے سننا چھوڑ دیا, اس لیے قرآن سے دوری ہی دوری. جب ان کا انتقال ہوا تو وفات تک درس دی, اور غالباً وفات والے دن بھی درس قرآن دیا. اور سورہ مؤمنون میں آج بھی تلاوت کر رہا تھا, 24واں پارہ تو مجھے یاد آیا, وہاں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں سے میں نے آگے درس شروع کیا تھا. تو میں نے گھر میں بیٹھ کر سپیکر پر ان کا درس سنا. انہوں نے اڈے والی مسجد میں درس میں یہ بات کہی, اتنی آواز آتی تھی. ہمارا خواجگان میں ہمارا گھر ہوتا تھا, اور اب وہ تفسیروں میں مل بھی گئی. میں ایک عرصے سے تلاش میں تھا, مجھے اب ملی. تو فرمایا کہ اسے غصہ آیا نوکر کو, اس نے چھری لی, جا کے بچی کے پیٹ میں چھری ماری اور بھاگ گیا. چلتا بنا, روپوش ہو گیا. قریبی کسی علاقے میں چلا گیا, کماتا رہا, دولت مند بن گیا, حتیٰ کہ علاقے کا سب سے بڑا وہ سیٹھ اور سرمایہ دار بن گیا. واپس آیا, اس نے آ کے کہا کہ مجھے علاقے کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنی, چاہے جتنا بھی خرچہ ہو جائے, مجھے شادی کرنی. ٹھیک ہے, اس کو گائیڈ کیا گیا, فلاں لڑکی اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی. اس نے پیغام نکاح بھیجا, نکاح ہو گیا. اب میاں بیوی جب اکٹھے ہوئے تو اس نے قصہ سنایا کہ میں اتنے سال پہلے یہاں تھا, ملازم تھا, ایک بچی کو چھری مار کے میں نکل گیا تھا. تو وہ ہنس پڑی. اس نے کہا وہ بچی میں ہوں, میری ماں نے میرا پیٹ سیا تھا, اور یہ دیکھ کپڑا اٹھا کے پیٹ سے دکھایا, یہ نشان ہے زخم کے, ٹاکوں کے یہ نشان ہے. معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی سرجری ہوتی ہوگی, حکمت کسی جس طریقے سے بھی ہوتی ہوگی, یہ نشان ہے. اچھا, پھر اب بات چھپانا نہیں ہے, سچ سچ مجھے ایک بات بتاؤ. 2 پیشین گوئیاں اور بھی تھی. ایک پیشین گوئی تو پوری ہو گئی کہ یہ گھر کے نوکر سے شادی کرے گی, وہ ہو گئی شادی. ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ 100 آدمیوں سے زنا کروائے گی. اس نے کہا جھوٹ نہیں بولتی, گناہ تو بہت ہوئے ہیں لیکن تعداد کا پتہ نہیں ہے کتنے ہوئے ہیں. اس نے کہا 100 ہی ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہے 100 ہی ہوئے ہیں, لیکن مجھے تجھ سے محبت ہے, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. کچھ لوگوں میں غیرت فوت ہو جاتی ہے, تجھے چھوڑوں گا نہیں, مجھے تجھ سے محبت ہے, لہٰذا میں تیرے لیے محل بناؤں گا, مزے سے رہیں گے. حضرت محل بنا دیا تاکہ نہ کوئی مکڑی آئے. ذہن میں یہی بات تھی کہ مکڑی نہ آئے, مکڑی کچی جگہوں پہ ہوتی ہے, موت نہ آئے, تو میری محبوبہ ہے. ہاں, آئی لو یو, آج کل تو لو کا دور ہے, لہٰذا تو اسی محل میں رہے گی. محل تیار ہو گیا اور محل میں قیام پذیر ہو گئے. تو دیکھا کونے میں ایک چھوٹی سی مکھی نما کوئی حشرات الارض ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تو مکڑی ہے. اچھا یہ مکڑی ہے, اسی سے میری موت آنی ہے. اٹھی, اس کو کونے سے ہٹایا اور اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو مسل دی. حضرت اس کی ایسی زہر پھیلی کہ اسی میں مر گئی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تو ایمان تازہ ہوا. اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, یہ منافقین نفاق میں ہوچی حرکتیں کرتے, آپ کے پاس آتے ہیں تو یقولون طاعہ, کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں. فَإِذَا بَرَضُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. راتوں کو جا کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو پھر دوسری باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان منافقوں نے قرآن میں غور نہیں کیا. افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. اے مومنو, قرآن میں غور و فکر کرو. مومن اور منافق میں فرق یہی ہے, منافق قرآن کے قریب نہیں آتا, مومن قرآن سے یاری لگاتا ہے, دوستی لگاتا ہے. یہ منافقین کا ایک جرم, دوسری ان کی بد انتظامی.
قرآن نے ہمیں کیسی پیاری باتیں سکھائی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. فرمایا کوئی خبر آتی ہے نا ان کے پاس، آپس میں اڑا دیتے ہیں، لوگوں میں سراسیمگی، خوف اور ہراس پھیلا دیتے ہیں. اوے آرام کر بھائی، بیان کرنے دے، ٹھہر جا. سراسیمگی اور خوف و ہراس پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ. طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر آئے خطرے والی، حضور کو بتائیں یا ذمہ داروں کو بتائیں. خبریں اڑانا یہ بد انتظامی ہے. اس سے ہمیں درس ملا. ہم کسی ادارے میں ہوں، گھر میں ہوں، کسی ادارے میں ہوں، اگر کوئی ایسی خبر ہم تک پہنچے جو خطرناک ہو تو بجائے ایک دوسرے میں پھیلانے کے ذمہ داروں کو آگاہ کریں. ملک میں ہوں تب ایسے. اب فرض کرو آپ کو پتہ چلا جی کوئی ہندوستان کی فوجی آئے ہوئے ہیں، اب آپ ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں، میڈیا پہ دینا شروع کر دیں تو کام تو خراب ہو جائے گا. آپ کا فرض ہے فوراً اپنے اداروں کو بتائیں. تو یہ بد انتظامی کافر منافق میں ہوتی ہے، حسن انتظام مسلمان میں ہوتی ہے. من یشفع شفاعۃ حسنہ. فرمایا سفارش کے احکام ہیں، سفارش کرو تو جائز کام کی کرو. اچھی سفارش کرو گے تمہارا حصہ ہوگا، غلط کام کی سفارش کرو گے تو تمہیں بھی اس کا گناہ ہوگا. پھر آگے سلام کے آداب بیان فرمائے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. سلام کرو. فرمایا سلام اسلام کا تحفہ ہے. جب کوئی سلام کرے تو اسے اسی طرح جواب دو یا بہتر جواب دو. وہ السلام علیکم کہتا ہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. بس مغفرتہ بھی ایک روایت میں ثابت ہے، لیکن اچھا نہیں ہے اس کو مغفرتہ کو لانا. اور آگے بعض لوگ لمبا سلام کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے. جنت حلال ہو، دوزخ حرام ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو یہ سب رسموں میں سے ہے. اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے چوتھا حکم سلطانی بیان کیا. کچھ لوگ آئے تھے جاسوس حضور کی خدمت میں، کچھ دن مکہ مدینہ میں رہے، کہنے لگے ہم گھر والوں کو لے کر واپس آتے ہیں. 1 مہینے کے بعد نہ آئے تو اب مسلمانوں کا اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا یہ مسلمان تھے آئیں گے، کچھ نے کہا یہ جاسوس تھے نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو، ایسی باتوں پر جھگڑے نہ کیا کرو. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. یہ مرتد ہوئے، اللہ نے بتایا یہ مرتد ہو کر چلے گئے. اگلے رکوع میں اللہ نے 5واں حکم سلطانی بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کو قتل نہ کرے. مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، جان بوجھ کے قتل تو بالکل نہ ہو. اگر کوئی بھول چوک کر بھی قتل ہو جائے تو اس پر بھی اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو. قتل خطا ہو جائے تو کیا کریں؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو. اگر غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو، جیسے آج کل غلام نہیں تو 2 مہینے روزے رکھو، 2 مہینے روزے رکھو. کسی مسلمان کو قتل کرنے میں اللہ کا حق تلف ہوا اور اس کا ازالہ یہ ہے کہ 2 مہینے روزے رکھو. اور بندے کا حق یہ ہے کہ دیت دو. اور دیت کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں کہ دیت کیا ہے. 100 اونٹ، 10,000 درہم یا 1,000 دینار حضور کے زمانے میں تھی. اور چاندی سے اگر اس زمانے میں ہو تو 30 کلو سے زائد چاندی بنتی ہے. میں نے اس کی تفصیل آپ کو بیان کر دی تھی. اگر ایسے شخص کو تم نے قتل کیا جو کافر ہے لیکن وہ ہمارے ملک میں ذمی بن کے رہ رہا ہے یا ویزا لے کے آیا ہے یا وہ منیالٹی ہے، اقلیت میں ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا. اور اگر وہ بھی قتل خطا ہے تو اس کو بھی دیت دینی پڑے گی، اس کی بھی دیت دینی پڑے گی. باقی اگر کوئی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو یہ بدترین جرم ہے. اللہ کہتے ہیں فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، بہت عرصہ یہ جہنم میں رہے گا. اس پہ اللہ کا غضب ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. چھٹا حکم سلطانی بیان کیا کہ جہاد میں جاؤ تو لوگوں کے بارے میں تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. ایک لشکر گیا حضرت اسامہ کی قیادت میں، ایک چرواہا راستے میں ملا، اس نے انہیں کہا السلام علیکم.
اس شخص کا نام تھا مرداس۔ مسلمانوں نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، یہ کافر، قتل کر دیا، بکریاں چھین لیں، حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے فرمایا اللہ میں ان بکریوں سے بھی بری ہوں، میں اس قتل سے بھی بری ہوں۔ تھا وہ مسلمان، اس لیے اللہ نے فرمایا جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے اسے مت کہو لست مؤمنا تبغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، محض غنیمت کے حصول کے لیے ایسا نہ کرو، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ 7واں حکم سلطانی بیان کیا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جو لوگ مکہ میں ہیں اور انہیں ہجرت نہیں کی، فرمایا وہ ہجرت کر کے مکے آئیں، اس لیے کہ جو ہجرت اس زمانے میں فرض تھی، اب فرض نہیں ہے، اس زمانے میں ہجرت مدینہ فرض تھی۔ فرمایا جو ہجرت نہیں کرتے انہیں موت آتی ہے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم کیوں مکہ میں تھے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکے۔ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی تم ہجرت کرتے؟ اولئک مأواہم جہنم، جو ہجرت نہیں کرے گا مر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد ہجرت کی باری کی فضیلت بھی تھی، فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اس کو دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اسے کھلی زمین بھی ملتی ہے، خوشگوار زمین بھی ملتی ہے، رزق میں وسعت بھی ملتی ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آنا، وطن جیسے ہندوستان سے لوگ پاکستان میں آئے تو اکثر مہاجرین کو آپ دیکھیں وہ خوشحال ہیں، اور اس کی وجہ یہ پیشین گوئی ہے۔ اگلے رکوع میں 8واں حکم سلطانی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم سفر میں ہو تو قصر کرو، نماز میں قصر کر سکتے ہو، نماز مختصر کر سکتے ہو، اور کرنا اولا ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں ہو جائیں گی، لیکن کتنا سفر، اس کی تعیین حضور کی سنت سے ہوئی، اور وہ ہے 3 دن 3 راتوں کا سفر، جس کا اندازہ 48 میل یا 77 کلومیٹر، 73 کلومیٹر، 73.77 کلومیٹر اگر سفر ہے تو پھر تم 4 فرضوں کو 2 فرض پڑھ سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے، جب تک کہ کہیں 15 دن ٹھہرنے کی اجازت کی نیت نہ ہو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اگر جنگ کے اندر ہو تو صلاۃ الخوف کی تمہیں اجازت ہے۔ امام آدھا لشکر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، آدھا لشکر امام کے پیچھے آ کر آدھی نماز پڑھے، یہ چلا جائے، وہ لشکر آ کر پھر آدھی نماز پڑھے، امام کی نماز پوری ہو گئی، یہ دونوں پھر اپنی اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ اگلے رکوع میں 9واں حکم سلطانی ہے، اور اس 9ویں حکم سلطانی میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاندان تھا مدینہ میں، اس کا نام تھا توبہ بن عبیرق، اس کا ایک فرد تھا بشر، اس کا نام تھا، یا بشیر نام تھا، یہ منافق تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے چچا تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ، بہت بوڑھے تھے، وہ بیچارے مدینہ میں اس زمانے میں آٹا عام نہیں تھا، آٹا باہر سے منگوانا پڑتا تھا، بوڑھے تھے، کوئی چیز چبا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے آٹا منگوایا، بہت مہنگا ہوتا تھا، ایک بوری آٹے کی، اور اس میں اسلحہ بھی چھپایا، اور گھر کی اوپر بالا خانے میں بوری رکھ دی۔ یہ منافق کہیں دیکھ رہا تھا، تو رات کو حضرت اس نے نقب لگائی اور وہ بوری چوری کی، اسلحہ بھی چوری کیا، اور چوری کر کے لبید نامی ایک آدمی کے گھر پہنچا اور اس کو کہا یہ امانت رکھ لو۔ اتفاق یہ کہ بوری میں سوراخ تھا اور تھوڑا تھوڑا آٹا اس سے گر رہا تھا۔ صبح اٹھے تو حضرت رفاع نے اپنے بھتیجے قتادہ کو بلایا، چوری ہو گئی اور کھرا جا رہا ہے فلاں جگہ پر، اور مجھے شک ہے بشیر پر۔ کہا اچھا، حضور سے آ کر شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی۔ توجہ فرمائیں، حضور نے اس کے خاندان کو بلایا، اس نے کہا حضور سے کہ حضرت میں نے چوری نہیں کی، وہ تو فلاں کے گھر میں آٹا ہے، لبید کے گھر میں اس نے چوری کی۔ لبید سامنے آ گئے، انہوں نے کہا تم نے مجھ پہ الزام لگا کہ نہیں میں مذاق کیا تھا۔ قصہ مختصر یہ مکر گیا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، سارا خاندان اکٹھا ہو گیا کہ ہم نے چوری نہیں کی، یہ تو شریف آدمی ہے۔
آج کل بھی رواج ہے، جتنا بڑا چور ہو کچھ سفارشی تھانے میں پہنچ، یہ تو جی شریف شہری ہے، یہ بھی چوری کر سکتا ہے۔ تو ساروں نے سفارش کی، حضور علیہ السلام نے ان کی بات پر اعتماد فرمایا اور الٹا حضرت قتادہ اور رفاع کو ڈانٹ دیا کہ ایک شریف آدمی پہ تم الزام نہ لگاؤ، خواہ بغیر تحقیق کہ تم نے الزام لگا دیا۔ لو جی بڑے غمگین ہوئے حضرت رفاع، قتادہ، ایک ہماری چوری ہو گئی، حضور بھی ان کی ڈانٹ بھی پڑ گئی، حضور ناراض بھی ہو گئے۔ تو صحابہ کا دل ٹوٹتا تھا، تو اللہ تعالیٰ خود خیال فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع اتار دیا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، حضور نے فیصلہ فرمایا، حضور کو علم نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں، لیکن آپ کسی مجرم کے طرفدار نہ بنیں، جو آپ سے لغزش ہوئی ہے اس پہ اللہ سے استغفار کریں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں تو آخرت میں ان کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ بات کھول دی، چنانچہ یہ یہاں سے بھاگ گیا، مرتد ہو گیا اور مکے چلا گیا۔ مکہ میں ایک عورت سے جا کے شادی کی، اس کو پتہ چلا یہ چور ہے، اس نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے۔ رات کو ایک گھر میں چوری کر رہا تھا، نقب لگائی تو دیوار گر گئی اور یہ مر گیا، مرتد ہو کر یہ مر گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کے آداب بتائے کہ سرگوشی کرو تو نیکی کے کاموں کی کرو، صدقے کی کرو، نیکی کی کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کی کرو۔ باقی یہ چونکہ مرتد ہو کے مر گیا تھا، اللہ نے فرمایا مشرک کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے، یہ دوبارہ بیان فرما دیا۔ اگلے رکوع میں 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ عورتوں سے مراد کیا ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں عورتوں سے مراد کمزور، یعنی طاقت والے رب کو چھوڑ کر کمزور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے دھمکی دی تھی اللہ کو میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، ان کو حکم کروں گا یہ شرک کرتے ہوئے کان چھیدیں گے جانوروں کے، اور ان کو حکم کروں گا یہ اپنے شکلیں بگاڑیں گے۔ علماء کہتے ہیں داڑھیاں مڈوانا بھی شکل بگاڑنے میں شامل ہے۔ شیطان نے اللہ میاں کو دھمکی دی تھی میں تیرے بندوں کی داڑھیاں مڈواؤں گا۔ یہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، ان کو جھوٹی امیدیں بھی دلاتا ہے۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالی نے 2 وضاحتیں فرمائیں۔ ایک وضاحت حکم رعیت نمبر 1 کے بارے میں ہے، 2 کے بارے میں ہے، جہاں یہ حکم تھا کہ اگر یتیم سے انصاف نہیں کر سکتے، یتیم بچی سے، تو اور سے شادی کرو۔ اب یہاں اشکال یہ پیدا ہوا کہ کیا بالکل ہم یتیم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جواب دیا یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب۔ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے انصاف کرو، کمزوروں سے انصاف کرو۔ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا، یہ بھی ایک وضاحت ہے۔ پیچھے آیا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو۔ فرمایا اگر اصلاح کے لیے خامند یا بیوی میں سے کوئی ایک اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تاکہ جھگڑا نہ رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر اچھائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ دے گے۔ مثلا بیوی کہے میں اپنا حق تمہیں معاف کرتی ہوں، تم دوسری شادی کرتے ہو کر لو، مجھے طلاق نہ دو، میں رہوں گی، میں اپنے حقوق تمہیں معاف کر دوں تاکہ صلح رہے۔ یا شوہر کہے کہ تمہارے حق سے زیادہ میں تمہیں تمہارا حق دوں گا تاکہ گھر کے اندر جھگڑا نہ ہو، تو یہ سب جائز ہے۔ آگے فرمایا کچھ چیزیں ہوتی ہیں اختیاری، کچھ ہوتی ہیں غیر اختیاری۔ اختیاری کاموں میں تو عدل آدمی کرتا ہے، اسے کرنا ضروری ہے۔ مثلا بیوی کو خرچہ ہے، بیوی کی رہائش ہے، بیوی کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں غیر اختیاری، جیسے محبت غیر اختیاری۔ فرمایا کہ تم سے اختیاری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، غیر اختیاری چیزوں سے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، تم کوشش کے باوجود اس میں عدل نہیں کر سکتے، لیکن اتنا خیال کرو
کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایک کو اس طرح نہ چھوڑ دو جیسے کہ وہ بغیر شوہر کے ہے، فتذروہا کالمعلقہ، جیسے وہ لٹکی ہوئی ہے کہ نہ وہ شوہر والی ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، نہ وہ بے نکاحی ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے۔ اصلاح کرو، یہ اصلاح سب سے بہتر ہے۔ اور آخری یہ تقریباً 7ویں رکوع کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، گواہیاں ٹھیک دو، اگرچہ اپنے خلاف دینی پڑے، ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، گواہی تمہیں ٹھیک دینی چاہیے۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، اپنے ایمان پہ پختہ رہو، اپنے ایمان کو پکا کرو، اپنے ایمان پر مستقیم رہو۔ پھر آخری رکوع کے اندر کچھ منافقین کے نقائص بیان کیے کہ یہ منافق یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تم مومن ان منافقوں والی علامتیں اپنے اندر نہ آنے دو۔ یہ منافق اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، مذبذب رہتے۔ 5 نشانیاں ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سست ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یُرَاؤُونَ النَّاسَ، صرف دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، بس مذبذب رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور آخر میں فرمایا ایمان والو، کافر ایسے خطرناک کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ، اس لیے کہ یہ کافر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ باقی کافروں اور منافقوں اگر تم توبہ کر لو اور اصلاح کر لو تو اللہ تعالی تمہیں بھی ایمان والوں کے ساتھ اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ یعنی ترغیب دی ایمان کی، ترغیب دی ایمان کی کہ ایمان لے آؤ، منافقت چھوڑ دو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ جو 48 میل ہے یہ 77.24 کلومیٹر بنتا ہے جو ابھی میں نے بتایا ہے۔ الحمدللہ۔